السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ عجیب دنیا۔ دوستو، یہ نانگا پروت سیریز کی تیسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ نانگا پروت کو پہلی دفعہ کس نے سر کیا اور پہلی دفعہ سر کرنے تک کتنے ماہر کوپما اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جبکہ دوسری قسط میں ہم نے آپ کو ایک پولش کوپما ٹومک میکوویچ کی مکمل بایوگرافی بیان کی، جس میں ہم نے اس کی 6 دفعہ سردیوں میں نانگا پروت کو سر کرنے کی کوششیں اور 7ویں دفعہ اس کے ریسکیو کی مکمل کہانی بیان کی۔ دوستو، یہ نانگا پروت سیریز کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ اس قسط میں ہم آپ کو وہ کوپما جنہوں نے نانگا پروت کو سر کیا اور وہ کوپما جو اس قاتل پہاڑ کو سر کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے، سب کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ چلیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کو اپنی پہلی قسط میں بتایا تھا کہ کس طرح ہرمن بوہل نے تنہا اس پہاڑ کو پہلی دفعہ سر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس پہاڑ کو سر کرنے کے دوران کیسے پوری کی پوری ٹیمیں ہی ہلاک ہو گئیں۔ چنانچہ ہرمن بوہل کے نانگا پروت کو سر کرنے کے 9 سال بعد یعنی کہ 1962 میں جرمن کوپماؤں کی ٹیم، جس میں ٹونی کنشافر، سیج فرائڈ اور اے منہرڈ تھے، انہوں نے نانگا پروت کو سر کیا۔ ان کوپماؤں نے نانگا پروت کو دیا میر فیس کی طرف سے سر کیا۔ یہاں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، نانگا پروت کے کل 3 فیس ہیں، جن میں سے ایک دیا میر فیس، دوسرا روپال فیس اور تیسرا راکھیوٹ فیس کہلاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ہرمن بوہل نے اسی راکھیوٹ فیس کی طرف سے نانگا پروت کو سر کیا تھا، اور یہ حصہ ہر وقت ڈھلانوی ہونے کی وجہ سے ہر وقت ایولانچ کی زد میں رہتا ہے۔ چنانچہ ٹونی کنشافر نے ایک نیا رستہ جو کہ دیا میر کی طرف سے تھا ایجاد کیا۔ اس رستے سے ایولانچ کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حصہ پتھریلی عمودی چٹانوں کی بنی ہوئی دیوار پر مشتمل تھا۔ اس دیوار کو پہلی دفعہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس دیوار کا نام کنشافر وال رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی چڑھائی انتہائی مشکل ہے، مگر یہاں سے ایولانچ میں دھنسنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس مہم کے بعد نانگا پروت کو تیسری دفعہ 1970 میں 2 بھائیوں، جن میں گنتھر اور رینہولڈ میسنر نے پہلی دفعہ روپال فیس کے رستے سے اس قاتل پہاڑ کو سر کیا، اور اب یہ پہاڑ تینوں رستوں یعنی دیا میر فیس، روپال فیس اور راکھیوٹ فیس تینوں رستوں سے سر ہو چکا تھا۔ اس مہم کے دوران گنتھر ایک ایولانچ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1971 میں آئیوان اور مائیکل، جو کہ سلوواکیہ کے کوپما تھے، اس پہاڑ کو ہرمن بوہل والے رستے سے سر کیا یعنی کہ راکھیوٹ والے رستے سے، جبکہ ان کی ٹیم کے دوسرے کوپما صرف 7600 میٹر تک ہی پہنچ سکے تھے۔ پھر اس کے بعد 1976 میں 4 آسٹریلین کوپماؤں کی ٹیم نے روپال فیس والے رستے سے اس پہاڑ کو سر کیا۔ اس ٹیم کا سربراہ سیچل تھا۔ پھر اس کے بعد 1978 میں رینہولڈ میسنر پھر اس قاتل پہاڑ کو سر کرنے پہنچ گیا۔ یہ وہی کوپما ہے جس نے 1970 میں نانگا پروت کو سر کیا تھا، مگر اسی دوران اس کا بھائی گنتھر ایولانچ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تھا۔ چنانچہ 1978 میں ٹھیک 8 سال بعد میسنر نے بالکل اکیلے ہی اس پہاڑ کو سر کر دیا۔ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، میسنر کوپمائی کا عظیم ترین نام ہے۔ میسنر دنیا کا وہ واحد کوپما ہے جس نے تنہا پہلی دفعہ ماؤنٹ ایورسٹ کو بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 دفعہ 1970 اور 1978 میں نانگا پروت کو سر کیا۔ اس کے علاوہ میسنر دنیا کا وہ واحد کوپما تھا جس نے دنیا کے تمام 8000 میٹر سے اونچی تقریباً 14 چوٹیوں کو سر کیا تھا۔ اس کے علاوہ میسنر نے 1987 میں برف سے جمے ہوئے پورے براعظم انٹارکٹیکا کو عبور کیا۔ یقیناً میسنر دنیا کے کسی عظیم لیجنڈ سے کم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 1984 میں فرانسیسی خاتون کوپما لیلیان بیرڈ نے اپنے خاوند کے ساتھ، جس کا نام مورس تھا، نانگا پروت کو سر کیا۔ اس طرح لیلیان وہ پہلی خاتون تھی جس نے نانگا پروت کو سر کیا۔ پھر اس کے بعد 1985 میں 3 پولش کوپما، جن میں جیرزی کوکوگزا، زیگمونڈ ہینریچ اور سلاوومیر شامل تھے، جبکہ ایک میکسیکن کوپما کارلوس، ان 4 کوپماؤں کی ٹیم نے نانگا پروت کو سر کیا، جبکہ 1985 میں ہی 3 پولش کوپما خواتین کی ٹیم اس قاتل پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب رہیں۔ اس ٹیم میں مانڈا روٹیووچ، کرسٹینا پالموسکا اور اینا سیزرویچ شامل تھیں۔ پھر اس کے بعد 2012 میں اسکاٹ لینڈ کے 2 کوپماؤں کی ٹیم، جس میں سینڈی ایلن اور رک ایلن نے پہلی مرتبہ نانگا پروت 10 کلومیٹر لمبی نانگا پروت کے ساتھ جڑی ہوئی پتھریلی عمودی چوٹیوں جو کہ مازینو رائج کہلاتی ہیں سے گزر کر نانگا پروت کو سر کیا۔ ان دونوں کوپماؤں نے نانگا پروت کو ایک منفرد راستے سے سر کیا،
जिसकी बदौलत इनको अप्रैल 2013 में पायलट डियोर अवार्ड से नवाजा गया। फिर इसके बाद जैसा कि हम पिछली किस्त में जिक्र कर चुके हैं, नांगा पर्वत 26 फरवरी 2016 में पहली दफ़ा सर्दियों में पाकिस्तान के अली सदपारा, इसके अलावा इटली के साइमन मोरो और एलेक्स डिक्सन ने पहली दफ़ा इस कातल पहाड़ को सर्दियों में सर किया। फिर इसके बाद आखिरी दफ़ा इस कातल पहाड़ को, जैसा कि मैं अपनी पिछली किस्त में बता चुका हूँ, पोलिश कोपमा टोमक मैक्यूविच और फ्रांसीसी कोपमा एलिजाबेथ रिवोल ने इस कातल पहाड़ को सर्दियों में सर किया, मगर बदकिस्मती से टोमक अपनी जान से हाथ धो बैठा। नाजरीन, अब जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा, अभी भी कुछ कोपमा सर्दियों में इस कातल पहाड़ को सर करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और इनमें से ना जाने कौन इस कातल पहाड़ को सर करेगा और ना जाने कौन अपनी जान की बाजी हार देगा। यही वजह है कि अभी 2019 फरवरी में दो कोपमा, जिनमें डैनियल नार्डी और टॉम बैलार्ड शामिल थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हर साल कोपमा इस कातल पहाड़ को सर करने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं और हर साल ये पहाड़ ना जाने कितने कोपमाओं की जानें निगल जाता है और पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। दोस्तों, हमने 1895 से लेकर 2019 तक तकरीबन 124 साल की इस पहाड़ से मंसूब सारी हिस्ट्री बयान कर दी है, जिसमें हमने इस पहाड़ को सर करने वाले सारे ही कोपमाओं के बारे में बयान किया है और इसके अलावा उन तमाम ही कोपमाओं के बारे में बयान किया है जिनको इस पहाड़ ने निगल लिया। दोस्तों, ये ही मेरे चैनल की खूबसूरती है। हम जो मौजू सेलेक्ट करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि आपको 100% तक मुकम्मल मालूमात फराम की जाए, चाहे वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए, चाहे उसके कितने ही पार्ट बन जाएं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती। हमारा काम है आप तक उस मौजू को पूरा का पूरा पहुंचा देना। इसलिए हमको नांगा पर्वत पर 3 एपिसोड बनाने पड़ गए और हमने नांगा पर्वत के नाम से लेकर वहां कैसे पहुंचा जाए से लेकर तकरीबन तमाम ही मालूमात फराम कर दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। नांगा पर्वत के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।